ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اپنا رونا شروع کر دیتا ہے کہ میڈیا مجھ پہ بہت تنقید کرتا ہے، میرے ساتھ بڑا نافی کر رہا ہے۔ ملک کا سربراہ ٹی وی پہ آ کے لٹرلی رونا شروع ہو گیا کہ جنگ نے جو میرے ساتھ کیا، جنگ نے جو خاتون اول کے بارے میں لکھا۔ ارے جناب، آپ کے ساتھ تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ میڈیا پہ پابندی تھا کہ آپ نے منصف رپورٹنگ، مثبت رپورٹنگ کرنا ہے۔ میڈیا پہ پابندی تھا کہ آپ کے بارے کے خلاف لکھنے کا اجازت نہیں تھا، بولنے کا اجازت نہیں تھا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اسی جیو اور اسی جنگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت میں ہمارا کیا حشر کیا تھا۔ آپ کس طریقے سے ہمارا کردار کشی کرتے تھے، صدر زرداری کا کردار کشی کرتے تھے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا کردار کشی کرتے تھے، قائد عوام بھٹو شہید کا کردار کشی کرتے تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں گرجلین عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹی آر پی 360۔ ناظرین، ان دنوں پی کا آرڈیننس ہر طرف موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ کچھ صحافی اپوزیشن سے پیسے لے کے حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور میری گھر کی خواتین کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایسے عناصر کے خلاف پی کا قانون کا استعمال ناگزیر ہو چکا ہے۔ ایسے میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے وزیر اعظم عمران خان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے یہ یاد دلایا ہے کہ جس طرح جنگ گروپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آج پروگرام میں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر حسین، کو پروگرام میں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو ماضی کی 3 حکومتیں تھیں وہ اور جو موجودہ حکومت ہے، اس کے ساتھ میڈیا کے رویے میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ آپ ایک عرصے تک ان ساری چیزوں سے منسلک رہیں، تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ میڈیا اور حکومت کا تو چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ میڈیا ہوگی تو حکومت ہوگی اور حکومت ہوگی تو میڈیا ہوگا۔ اسی طرح چلتا ہے یہ معاملہ۔ 4th پلر آف دا اسٹیٹ کہتے ہیں کہ چوتھا ستون ہے ہماری ریاست کا میڈیا۔ ہاں، میڈیا کا اب کردار کس طرح سے رہا پچھلی حکومتوں کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ، تو وہ کوئی مختلف نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے۔ بلکہ میں آپ کو شروع کرتا ہوں جنرل مشرف کے دور سے۔ جنرل مشرف کا دور جب آیا تو ظاہر ہے میڈیا کا ایک بوم آیا، کیونکہ اس وقت سرکاری چینل ہوتا تھا اور کوئی چینل نہیں تھا، اور اچانک سے 2002 سے جو ہے وہ ایک پوری بہار آئی میڈیا چینلز کی، اور بڑے بڑے سارے میڈیا گروپس نے اپنے چینل نکال لیے۔ جنگ نے اپنا چینل جیو نکال لیا، اے آر وائی نے اپنا چینل اے آر وائی نیوز نکال لیا، اور اے آر وائی ڈیجیٹل نکال لیا۔ اسی طرح سو آن اینڈ سو فورتھ، ایکسپریس کا آ گیا، ڈان کا آ گیا، سبوں کے آ گئے۔ تو پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ تبدیلی آنی شروع ہوئی جب 2007 میں جسٹس افتخار چودھری کی چھٹی کی گئی ایز چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جنرل مشرف کی طرف سے، تو اس کے بعد میڈیا نے ایک مورچہ سنبھالا اور بحالی کی تحریک افتخار چودھری کی، اس کا ہراول دستے میں شامل ہو گئے۔ وکلا کے ساتھ ساتھ میڈیا کا ایک پورا حصہ اور بیشتر حصہ جو ہے وہ افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک میں شامل ہو گیا، اور وہ اس وقت ایسا لگا کہ بھائی آزادی اظہار رائے اور اداروں کا احترام اور ان کی بالادستی اور ان سبوں کا بیڑا جو ہے وہ میڈیا نے اٹھا لیا، اور میڈیا آگے آگے چلتا گیا، یہاں تک کہ ایمرجنسی لگ گئی جنرل مشرف کی طرف سے۔ وہ ایمرجنسی لگی، اس کے بعد سارے میڈیا چینلز بند ہو گئے، کتنے مالکان نے لاس اٹھایا، یہ ساری بات بالکل سچ ہے اور یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اور پھر افتخار چودھری بحال بھی ہو گئے اسی میڈیا کی کاوشوں کی وجہ سے اور وکلا تحریک کی وجہ سے، اور سیاسی جماعتوں کی بھی قربانیاں تھیں اس کے اندر۔ وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ بحال ہو گئے تو ایسا لگا کہ میڈیا نے یہ سمجھ لیا، اور میڈیا کے کچھ با اثر افراد نے یہ سمجھ لیا کہ ریاست چلانا اب ان کا ہی کام ہے، وہی بتائیں گے کہ اصل دستور کیا ہے، اصل قانون کیا ہے، اصل طریقہ کیا ہے ریاست کو چلانے کا۔ اور اس کا جو سب سے بڑی مثال آئی، چلے مشرف کے ساتھ تو جو کیا وہ تو دیکھا گیا، لیکن ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی اس کے بعد پیپلز پارٹی کی 2008 میں، اور ہم نے دیکھا کہ ملک کا سب سے بڑا میڈیا گروپ جنگ اور جیو، اس نے وہ سب کچھ کیا
جو کہ کسی بھی منتخب حکومت کے ساتھ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں، کسی حکومت کے کسی بھی اقدام پر تنقید اور ان کی کوتاہیوں کی نشاندہی کرنا بالکل ذمہ داری ہے کسی بھی میڈیا کی، لیکن اس کو اسکینڈلائز کرنا یہ کسی بھی طرح زیب نہیں دیتا کسی بھی میڈیا گروپ کو یا کسی بھی میڈیا کے لوگوں کو۔ لیکن اس دور میں ایسا بھی ہوا اور ہم نے دیکھا۔ پھر میاں صاحب کی حکومت آئی۔ میاں صاحب کی حکومت اس لحاظ سے بڑی خوش نصیب رہی کہ ان کے اوپر کم سے کم پاکستان کے بڑے میڈیا اداروں نے بڑا ہلکا ہاتھ رکھا۔ ان کے بڑے بڑے اسکینڈلز آئے، مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کا اسکینڈل آیا، تو اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بڑے چینلز، میں نام لے لیتا ہوں، جیو کے اوپر کبھی کوئی اسپیشل ٹرانسمیشن نہیں چلی، جبکہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں بڑی بیچاری ڈس ایڈوانٹیج پہ رہی کہ ان کی ذرا سی خبر آتی تھی تو گھنٹوں گھنٹوں کی ٹرانسمیشنز چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ فرق تھا۔ کچھ لوگ ہمارے دوست احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ کی میڈیا مینجمنٹ بڑی زبردست تھی اس معاملے میں۔ اور پھر اب یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ عمران خان صاحب کا جب جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان میں تو یہی میڈیا تھا جس نے سب سے زیادہ اس کو دکھایا، اور پھر جو ہے سلسلہ اس طرح سے چلا کہ ہر چینل پہ ہر میڈیا کے اوپر انٹرویو ہوتا تھا تحریک انصاف کے چیئرمین کا۔ تو آج کل ان کی شکایات کچھ زیادہ ہیں میڈیا کے ساتھ اور میڈیا کے ایک حصے کے خلاف، تو وہ بالکل جائز ہیں۔ دیکھیں، میں پھر وہی بات کہوں گا کہ تنقید ہونی چاہیے، اسکینڈلائز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اسکینڈلائز کرنا شروع کر دیں گے کسی حکومت کے ہر اقدام کو تو پھر اس حکومت کو ضرور یہ مسئلہ بنے گا۔ ٹھیک ہے سر، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک طویل عرصے تک جنگ گروپ سے منسلک رہے ہیں اور اس دوران آپ نے جیو میں بھی ایک بہت بڑے کرنٹ افیئر شو میں کافی ساری ذمہ داریاں ادا کی تھیں، تو آپ بتائیں کہ آپ میں ان دونوں چینلز میں کیا فرق دیکھا اور آپ کا کیا تجربہ ہے، ذرا ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ ایشو یہ ہے کہ جیو اور جنگ گروپ جو ہے وہ بہت سارے طریقوں سے، بہت سارے حوالوں سے ایک یونیک قسم کا گروپ ہے۔ وہاں پہ بولنے اور لکھنے کی پابندی بالکل بھی نہیں ہے، آپ جو چاہیں بولیں اور جو چاہیں لکھیں، کوئی برا نہیں مانے گا، اور یہ بڑی خصوصیت ہے وہاں پر۔ مالکان اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، ایڈیٹوریلی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں ایجنڈا ڈریون معاملات آتے ہیں وہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت زرداری صاحب کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے 2013 کے درمیان، تو ہم دیکھتے تھے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک مہم چلائی جاتی تھی، اسپیشل ٹرانسمیشنز ڈیزائن کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بڑی شورۂ آفاق رہا کامران خان صاحب کا، جس کا میں پروڈیوسر بھی تھا، کہ عجب کرپشن کی غضب کہانی، تو وہ چلتا رہا سلسلہ، اور وہ بڑے بڑے اسکینڈلز آئے۔ آج کل پتہ نہیں وہ اسکینڈلز کدھر چلے گئے ہیں اور ان کیسز کا کیا بنا ہے، لیکن وہ بڑے اسکینڈلز تھے اور وہ دن رات اس کے اوپر جو ہے وہ جیو کے ڈبے گھومتے رہتے تھے۔ تو وہ ہوا۔ اس کے بعد میمو اسکینڈل آ گیا۔ میمو اسکینڈل آ گیا، اس کے اندر دن رات جو ہے وہ معاملات اسی طرح سے گڑبڑ چلتے رہے۔ ایک وقت تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دوپہر کے وقت ٹرانسمیشن چل رہی تھی جیو پر، جب یہ میمو اسکینڈل کی ہیئرنگ ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں، تو اس ہیئرنگ کے عین وقت وہ کسی اللہ کے بندے کیمرہ مین نے جیو کے ایک شوٹ کر کے لا دی فوجی گاڑی جو کہ اسلام آباد کے شارع دستور پہ چل رہی تھی۔ تو یہ کہلوا دیا گیا نیوز روم سے فون کر کے کہ نیوز روم سے اینکر کو کہ جی 111 بریگیڈ حرکت میں آ گئی ہے۔ 111 بریگیڈ حرکت میں اس وقت آتی ہے جب ملک میں یا تو ایمرجنسی لگ جائے یا مارشل لا لگ جائے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے ہنس رہے تھے کہ جب اینکر کہہ رہا تھا کہ جی 111 بریگیڈ حرکت میں آ گئی ہے اور پتہ نہیں کیا ہوا اور حکومت چلی گئی۔ پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ طاہر القادری نے دھرنا دے دیا تھا اسلام آباد میں، انہی کے دور میں، زرداری صاحب کے دور میں۔ اس کی دن رات وہ بیچارہ طاہر القادری منہ دھوتا تھا تو وہ بھی جیو لائیو کٹ کر دیتا تھا کہ جی وہ پتہ نہیں وہ دھونے لگا ہے منہ۔ تو یہ بھی ہوتا رہا، یہ تماشا بھی ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے یہ تماشا بھی دیکھا ہے کہ آج کل وہ پولز نظر نہیں آتے جو جیو پول کے نام سے ہوتے تھے۔ جنہوں نے جیو فالو کیا ہوگا 2008 سے 2013 کے درمیان، وہ جیو پولز کرواتا تھا۔
وہ ایک ایک بات کی بال کی کھال نکالتا تھا. مجھے نہیں پتا وہ پولز میں ووٹ کہاں سے آتے تھے, وہ کون ڈالتا تھا ووٹ, لیکن وہ سارے پول پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتے تھے. تو کل بلاول صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل حق بجانب ہیں, انہوں نے بالکل درست اشارہ کیا ہے. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ایک بلو دا بیلٹ چیز ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی وزیر اعظم ہو, کوئی بھی صدر ہو, وہ اس کے اوپر خفا ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ میڈیا کو بالعموم اور جنگ گروپ کو بالخصوص کب اپنی طاقت کا اندازہ ہوا اور انہوں نے اپنی طاقت کا کس حد تک درست استعمال کیا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا ہمیشہ پروپیگنڈا پھیلانے میں سب سے آگے ہوتا ہے, کیونکہ ہم بھی میڈیا چینل میں بیٹھے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آج کل لوگ میڈیا کو بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میڈیا انفارمیشن دینے سے زیادہ کمرشلائز ہو گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہو گیا ہے. یہ جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور بہت ہی اعلیٰ پائی کی صحافت ہو رہی ہے. ہوتی ہوگی, بالکل ہوتی ہوگی, اور سب کرتے ہیں. میں بھی اگر جو صحافت کرتا ہوں میں اس کو اعلیٰ پائی کی ہی سمجھتا ہوں, تو سب سمجھتے ہیں اس کو, اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یس, یہ ایک چیز بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے کہ ہم ہر بات کو لے کے اسکینڈلائز کر دیں. مثال کے طور پہ کہ ایک بات آئی کہ جی وہ جو ہماری فرسٹ لیڈی ہیں وہ کہیں خفا ہو کر کے چلی گئی ہیں. یہ خبر کس نے دی, یہ کس نے بتائی, اس کی سورس کیا ہے؟ کوئی یہ سورس بتانے کو تیار نہیں ہے. وہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ وزیر اعظم سے خفا ہو کے چلی گئی ہیں. یہ خفا ہو کے چلی گئیں, اس کی خبر کس نے دی ہے؟ میں تو اپنی سورس کوٹ کیے بغیر تو خبر نہیں دے سکتا نا, خبر کی کوئی وجہ ہوتی ہے. یہ مجھے رات کو الہام تو نہیں ہوتا, اللہ تو نہیں بھیج دیتا وہی میرے اوپر کہ فلانے سے فلانے کی لڑائی ہو گئی ہے. مجھے کوئی بتائے گا, میری کوئی سورس ہوگی. لیکن یہاں پہ اب سورس کا کام ختم ہو گیا. اب جو ہے وہ ہوائی باتیں چل رہی ہیں اور اس ہوائی باتوں میں جو ہے ہر کوئی الجھا ہوا ہے. ہاں, آپ نے جو یہ پوچھا کہ کب احساس ہوا میڈیا کو کہ وہ اپنی, دیکھیں جس طرح زرداری صاحب کے ساتھ کیا گیا اور جس ہوا کے گھوڑے کے اوپر جیو کے مالکان سوار ہو گئے کہ وہ کسی بھی طرح رون ڈالیں گے. پہلے وہ سمجھے کہ جنرل مشرف کی چھٹی ہماری وجہ سے ہو گئی اور افتخار چودھری ہماری وجہ سے بحال ہو گئے. پھر ان کو لگا کہ ہم نے 2013 کا الیکشن ہروا دیا پیپلز پارٹی کو, منظم کمپین چلا کے 5 سال, تو اب پیپلز پارٹی ایک صوبے کی جماعت بن گئی. تو وہ سمجھے کہ ہم کنگ میکر بن گئے. جب کنگ میکر انسان, جب میں اگر یہ سمجھنے لگوں کہ میں عقل کل ہو گیا اور میرے پاس ہی ساری طاقت آ گئی, تو پھر کچھ حادثات ہوتے ہیں. اور وہ حادثہ ہوا اپریل 2014 میں, جب یہاں کراچی میں, کراچی ایئرپورٹ کے باہر حامد میر صاحب پر ایک گولی چلی اور وہ زخمی ہوئے, وہ ہسپتال پہنچے اور جیو پہ خبر چلا دی گئی. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ آرڈر ان کے مالکان کی طرف سے آئے نیوز روم کو کہ جی یہ خبر چلانی ہے آپ نے, اور ڈبے میں بریکنگ میں چلانی ہے اور چلاتے رہنی ہے. اور وہ خبر یہ تھی کہ گولی چلانے والوں کی سازش کے پیچھے اس وقت کے DGISI لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کا ہاتھ ہے. تو یہ حادثہ ہو گیا. جب آپ بغیر بریک پہ پیر رکھے گاڑی فراٹے بہاتے چلاتے جائیں گے اور آپ کو یہ لگے گا کہ مجھے نہ کوئی سگنل روک سکتا ہے اور میں کٹنگ بھی کر لوں گا, میں سائڈز بھی دے دوں گا, تو پھر لامحالہ حادثہ ہو جاتا ہے. جیو کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ اپریل 2014 میں یہ حادثہ ہو گیا ان کے ساتھ. جی سر, ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ کچھ صحافی جو ہے وہ اپوزیشن سے پیسے لے کے حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, تو اس طرح یوٹیوبرز کو بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ حکومت سے پیسے لیتے ہیں اور اپوزیشن کے خلاف ویلاگ بناتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حامد میر جو ہے وہ نسیم زہرا کے شو میں گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے فواد چودھری کو چیلنج کیا کہ آپ کسی ایک صحافی کا نام بتا دیں جو پیسے لے کے حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ تو نہ بتا سکیں گے, لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ حکومت کن کن لوگوں کو پیسے دے رہی ہے اور کن کن لوگوں کو انہوں نے چینلز میں نوکریاں دلوائی ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, منسٹری آف انفارمیشن جو ہوتی ہے نا, وہاں پہ ایک فنڈ ہوتا ہے میڈیا سے ریلیٹڈ, اور وہ فنڈ ہر حکومت کے دور میں ہوتا ہے, اور وہ فنڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اپنے حق میں میڈیا اور پبلک اوپینین بنانے کے لیے. تو وہ پبلک اوپینین بنانے کے لیے ظاہر ہے میڈیا ہی یوز ہوتا ہے. تو اگر حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں یوٹیوبرز کو پیسے دیے جا رہے ہیں, اور وہ یوٹیوبرز کو صحافی تو سمجھتے نہیں ہیں,
हालांकि यूट्यूब के ऊपर वो भी अपना कोई चैनल चला लें तो वो अगर यूट्यूबर बन जाएंगे। सलीम साफ़ी साहब जो कि उनके पिछले चैनल से वाबस्ता हैं, वो भी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो उनको पता नहीं वो साफ़ी समझते कि जब वो यूट्यूब पे होते हैं तो क्या वो साफ़ी नहीं होते, और वो टीवी पे होते हैं तो वो साफ़ी होते हैं। वो ये इस तरह से समझते हैं। तो बेसिकली ये कि सहाफ़ी तो सहाफ़ी होता है, वो यूट्यूब पे हो या टीवी पे हो या अखबार में लिखे या रिसाले के लिए लिखे, वो सहाफ़ी ही है। तो अब वो उन्होंने मेरे ख़्याल में ये क्वाइन कर लिया है एक टर्मिनोलॉजी के यूट्यूबर और सहाफ़ी। भाई यूट्यूब पे जो होगा वो सहाफ़ी हो सकता है, इसी तरह जो सहाफ़ी टीवी पे होता है वो भी सहाफ़ी हो सकता है, जो सहाफ़ी लिखता है वो भी सहाफ़ी हो सकता है, जो सोचता है वो भी सहाफ़ी हो सकता है। तो इसकी तो पता नहीं उन्होंने अपनी तरफ से। दूसरा ये कि फ़ंड तो देखें, मैं आपको कोट कर देता हूँ, हामिद मीर साहब पे इल्ज़ाम नहीं है, एक सीनियर दिफाई तजज़ियेकार हैं आजकल, वो साबिक़ फ़ौजी भी हैं। उनसे मैं 3 मुलाकातें कर चुका हूँ पिछले चंद सालों में। अक्सर मेरी उनसे मुलाकात होती है, लेकिन 3 मरतबा ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कोट किया कि रोज़नामा औसाफ के लिए जब काम करते थे हामिद मीर साहब, जियो ज्वाइन करने से पहले, जंग ज्वाइन करने से पहले, तो वो 5,000 रुपये में पेड ख़बरें छापा करते थे उन साहब से लेकर के, उन साबिक़ फ़ौजी अफसर से जो कि अब दिफाई तजज़ियाकार हैं, उनसे पैसे लेकर के 5,000 रुपये में ख़बरें छापा करते थे। तो ये एक इल्ज़ाम है, अब मेरी नज़र में ये इल्ज़ाम है, लेकिन ये कि ये भी बात है। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये ऐसा हो रहा है, तो अब इसकी वक़्त क्या है? अगर वो ये कह दें कि कल को कि फ़लाना यूट्यूबर हुकूमत से इतने पैसे लेके कर रहा है, तो भाई कर रहा होगा, लेकिन उसका सबूत क्या है? मेरे पास तो एक साहब हैं जो ये कहते हैं, उन्होंने दिए नहीं दिए ये तो अमीर साहब जानते होंगे और वो साहब जानते होंगे। तो और मीडिया में तो सिर्फ मीडिया में यूट्यूबर्स क्या, यहाँ तो मालिकान को पैसे दिए जाते हैं, इश्तिहारात दिए जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात की ऑब्लाइज करने के लिए कि आप हमारी कवरेज करेंगे, बेहतर कवरेज करेंगे। तो ये तो एक ट्रेंड है और पूरी दुनिया का ट्रेंड है। पता नहीं मीर साहब को क्या तकलीफ है कि अगर चंद यूट्यूबर्स को आज पैसे मिल रहे हैं, तो ये तो मीडिया का एक वतीरा रहा है। इसको अगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है तो उसके लिए भी कोई कानून साजी करनी पड़ जाएगी, उसके लिए कोई बिल लाना पड़ेगा कि ये सीक्रेट फंड ही ख़त्म हो जाए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से। लेकिन ये आज तक नहीं ख़त्म हुआ और आने वाले दिनों में भी मुझे मुश्किल लगता है कि ये ख़त्म हो। थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमें काफ़ी सारी चीज़ों से आगाह किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।